بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم نئی کتاب شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی مایہ ناز تصنیف ہے جو کہ اصول تفسیر میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ تو ہم اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کتاب کے مصنف حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مختصر تعارف اور ان کی زندگی کے بارے میں چند چیزوں کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا پیدائشی نام قطب الدین احمد تھا، لیکن شہرت ان کی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نام سے تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ 4 شوال 1114 ہجری بمطابق 1730 عیسوی بھارت کے ضلع مظفر نگر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 5 برس کی عمر سے ہی تعلیم کا آغاز کر دیا تھا۔ 7 برس کے جب ہوئے یعنی 7 سال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ پھر 14 برس کی عمر میں آپ کی شادی ہو گئی اور 15 برس کی عمر میں آپ نے اپنے والد کے ہاتھ پر بیعت کی اور سلسلہ نقشبندیہ سے منسلک ہو گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی برِ صغیر کے عہد مغلیہ کا جو دور تھا، مغلیہ سلطنت کا جو دور تھا، اس دور کے مشہور عالم، محدث اور مصنف تھے۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے جو اصلاح کا کام شروع کیا تھا، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے اس کام کی رفتار کو اور بڑھا دیا اور تیز کر دیا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی کی وفات کے تقریباً 80 سال بعد پیدا ہوئے۔ ابھی 4 سال کے ہی تھے۔ اورنگزیب عالمگیر جو کہ ایک مغلیہ سلطنت کا مشہور بادشاہ تھا اور بہت مضبوط بادشاہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد مغلوں کی جو عظیم الشان سلطنت تھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے اور مرہٹوں نے اس کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً زیادہ حصے پر مرہٹے قابض ہو چکے تھے۔ اب وہ جو مرکزی حصہ تھا یا دارالحکومت تھا دہلی، اس کے اوپر قبضے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ ادھر مسلمانوں کی نہ صرف سیاسی حالت خراب تھی بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی وہ زوال پذیر تھے۔ آرام طلبی، عیش و عشرت، دولت سے محبت اور خود غرضی، بے ایمانی اور اس قسم کی بے شمار خرابیاں مسلمانوں میں عام ہو گئی تھی۔ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے اس نازک دور میں اپنی تصنیف و تالیف اور اصلاح کے کام کے ذریعے مسلمانوں کو نہ صرف سیاسی حیثیت سے متحد کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ جو کھویا ہوا مقام ہے وہ دوبارہ حاصل کر لیں، بلکہ اخلاقی حیثیت سے بھی ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمان اعلیٰ اخلاقی روایات کو اپنا کر دور اول کے مسلمانوں جیسی زندگی گزاریں، یعنی سیاسی لحاظ سے بھی دوبارہ متحد ہو کر اسی طرح کی مضبوط حکومت قائم کر لیں، اور اخلاقی لحاظ سے جو خرابیاں مسلمانوں کے اندر در آئی تھیں، جو مسلمانوں کے اندر بے شمار قسم کی خرابیاں آ گئی تھی اخلاقی لحاظ سے، تو ان کو بھی، ان کے خاتمے کی بھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے کوشش فرمائی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے جو مسلمانوں کو سیاسی حیثیت سے مضبوط بنانے کے لیے سب سے پہلا کام کیا وہ مسلمان بادشاہوں اور امراء سے خط و کتابت کی، ان کو خطوط لکھے اور ان کو ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف متوجہ کیا۔ چنانچہ احمد شاہ ابدالی جو کہ افغانستان ایک مضبوط سلطنت تھی اس وقت اور اس کے بادشاہ تھے،
انہوں نے جو پانی پت کے اوپر حملہ کیا، جو مشہور حملہ ہے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے خط کے جواب میں ہی کیا تھا، اور ان کے حملے میں مرہٹوں کو تیسری مرتبہ جب ان سے لڑائی ہوئی تو اس میں ان کو شکست ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مختلف سماجی اصلاح کے کام کیے، جن میں سے پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ بیوہ عورت سے شادی کو برا سمجھا جانے لگا تھا، اس کی انہوں نے اصلاح کی، کیونکہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے تھے تو ہندو بیوہ عورت سے شادی کو منحوس سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، اس لیے یہ خرابی اور یہ جو ہے غلط قسم کی روایت مسلمانوں میں بھی سرایت کر گئی تھی، اس کی انہوں نے اصلاح کی کوشش کی اور اس کی انہوں نے اصلاح فرمائی۔ دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے اندر ایک یہ خرابی آ گئی تھی کہ خوشی اور غمی کے موقع پر دولت بہانے کی جو خواہش ہوتی ہے، فضول خرچی کی، وہ مسلمانوں کے اندر آ گئی تھی، تو اس کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی اور صحیح طریقہ اور صحیح راستہ مسلمانوں کو دکھایا۔ اس کے علاوہ تیسرا جو کارنامہ ہے، تیسرا جو اصلاح کا کام ہے، وہ انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے جو مختلف گروہ تھے، مختلف فرقے تھے، ان کے جو آپس میں اختلافات تھے، ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی اور ان کو ختم کروا کر انتہا پسندی کی جگہ اعتدال کی تلقین کی کہ انتہا پسندی سے کام نہ لیا جائے بلکہ اعتدال سے کام لیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے تصوف کے میدان میں بھی کافی اصلاح کی اور پیری مریدی کے جو غلط طریقے رواج پا گئے تھے مسلمانوں کے اندر، ان کی بھی انہوں نے اصلاح کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار تصنیفات چھوڑی ہیں، آپ نے تقریباً تمام اسلامی موضوعات پر قلم اٹھایا ہے، قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، کلام، تصوف، تاریخ، سیرت اور بے شمار اسلامی موضوعات پر، تقریباً تمام اسلامی موضوعات پر انہوں نے قلم اٹھایا اور بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں، جن کی تعداد تقریباً 50 کے قریب ہے۔ لیکن جو ان کی مشہور تصنیفات اور جو کارنامہ سمجھا جاتا ہے جن تصنیفات کو، اور نمایاں ان کو ایک مقام حاصل ہے، ان میں سب سے پہلے قرآن کریم کا فارسی ترجمہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آسانی کے لیے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا، کیونکہ بر صغیر کے تمام مسلمان تقریباً عربی سے ناواقف تھے، عربی زبان ان کو نہیں آتی تھی، فارسی زبان رائج تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کا عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا تاکہ اسلامی تعلیمات سمجھنے میں مسلمانوں کے سامنے جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے، اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے انہوں نے فارسی کا ترجمہ کیا، اور یہ ترجمہ جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا ایک اپنا نمایاں مقام رکھتا ہے۔ دوسری جو تصنیف ہے ان کی وہ ہے حجت اللہ البالغہ، یہ جو ہے ان کی ایک مشہور تصنیف ہے، اور امام غزالی کی احیاء العلوم کی طرح یہ کتاب بھی دنیا کی ان چند کتابوں میں شمار کی جاتی ہے جو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھی گئی ہیں۔ اس کتاب میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے اسلامی احکام اور عقائد کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے، اور ان کی دلائل کے ساتھ ان کی صداقت کو ثابت کیا ہے۔ اصل کتاب یہ عربی کے اندر ہے، لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر جو مشہور تصنیف اور کارنامہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا، وہ ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء۔ یہ جو کتاب ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے اس کے اندر اسلامی ریاست اور اس کے نظام کے بارے میں انتہائی قیمتی اور منفرد انداز کے اندر مواد جمع کیا ہے، اور یہ بھی بہت ہی معناز اور مشہور کتاب ہے ان کی۔ اور اس کے علاوہ بھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں لکھی، اسی طرح الفوز الکبیر ہے چوتھے نمبر پر، الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، جس کو ہم پڑھیں گے، ابھی شروع کریں گے اس کے بعد۔ تو یہ بھی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، لیکن ایک اچھوتا اور منفرد انداز ہے، اس کی وجہ سے اس کو اصول تفسیر کے اندر ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی
اپنی کوششوں کی وجہ سے امام غزالی، ابن تیمیہ اور مجدد الفسانی رحمہم اللہ کی طرح اپنی صدی کے مجدد سمجھے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو زوال کے بعد مسلمانوں کے اندر جو بیداری پیدا ہوئی ہے اور اس وقت خطے کے اندر جو اسلامی احیائی تحریکیں موجود ہیں ان کے بانی حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی سمجھے جاتے ہیں۔ وہ خود بھی ایک بہت بڑے عالم، مصلح اور رہنما تھے، اور اس لحاظ سے بھی بڑے خوش قسمت تھے کہ ان کی اولاد میں بھی ایسے ایسے عالم پیدا ہوئے جنہوں نے ہند و پاک کے مسلمانوں کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی 1143 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے مکہ مکرمہ، اور حجاز مقدس کے اندر آپ نے حج کے علاوہ 14 مہینے قیام کیا، اور اسی قیام کے دوران آپ نے شیخ ابو طاہر مدنی رحمہ اللہ تعالی سے، جو کہ ایک مشہور محدث ہیں، ان سے احادیث کی کتابیں پڑھی ہیں اور ان سے اجازت حدیث حاصل کی ہے۔ یہ شیخ ابو طاہر مدنی رحمہ اللہ تعالی سے انہوں نے احادیث حاصل کی، اور یہی ذریعہ بنے ہندوستان کے اندر علوم حدیث کے پھیلانے میں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے ان سے اجازت حدیث حاصل کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی جب وہاں قیام پذیر تھے، 14 مہینے وہاں آپ نے قیام کیا، اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے حج کیا دوسرے سال، اور پھر وہاں سے 1145 میں واپس ہندوستان آئے، اور دہلی میں آ کر اپنے والد کے مدرسہ رحیمیہ کے اندر درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران 29 محرم الحرام 1176 ہجری بمطابق 20 اگست 1762 عیسوی کو ہفتے کے دن ظہر کے وقت انتقال فرمایا، رحمہ اللہ رحمتا واسعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔